گاؤں میں اسی پشاور کے طرز پہ حملہ ہوتا ہے جس میں ہمارے پولیس کے CTD کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہاں پہ سوال یہ جنم لیتا ہے کہ کون سی ایسی طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں جو ہمارے پولیس کی کمر توڑنا چاہتے ہیں، جنہوں نے امن کے لیے کوششیں کی ان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے امن کے در پہ ہیں۔ سب سے پہلے سوال اٹھتا ہے میرے پاکستانیوں، اور آپ بھی یہ سوال کیجئے کہ کل جب کبل پہ حملہ ہوا اور ہمارے ابھی جنازے ہم نکال رہے تھے، اٹھ رہے تھے، ہم اپنے شہداء کو نکالنے میں مصروف تھے کہ اسی وقت RPO اور DPO بیان دے دیتے ہیں کہ یہ حملہ نہیں تھا، یہ اٹیک نہیں تھا، بلکہ یہ شارٹ سرکٹ سے ہوا۔ لیکن جب جھوٹ کس طرح بے نقاب ہوا، ایکسپوز کس طرح ہوئے، یہ تمام لوگ جنہوں نے کل بیانیہ بنانے کی کوشش کی وہ اس طرح بے نقاب ہوئے کہ رات کو مجھے ایک کال موصول ہوتی ہے اور آڈیو بھیجی جاتی ہے، اس میں حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی جاتی ہے، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ نشانہ تو تم تھے ہمارا، لیکن جب آپ نہیں ملے تو ہم اگر CTD پر حملہ کر سکتے ہیں، ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، تو آپ تک بھی ہم پہنچ سکتے ہیں۔ تو سوال جنم لیتا ہے کہ جب امپورٹڈ پرائم منسٹر نے بیان دیا تو چند لمحے بعد اس نے وضاحتی ٹویٹ کیوں کیا؟ کون لوگ ہیں جس کو یہ شارٹ سرکٹ کیوں کہہ رہے تھے؟ یہ سوال آج سوات اور خیبر پختونخوا اور پاکستان کا بچہ ہر بزرگ کر رہا ہے کہ کیا وجہ تھی۔ اور اسی طرح پشاور پہ جب حملہ ہوا تو اسی وقت بھی بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ابھی ہمارے شہداء کا خون خشک نہیں ہوتا، ابھی ہم نے ان کو نکالا نہیں ہوتا کہ اسی وقت اس قسم کی بیانیے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں اپنے پولیس کے جوانوں، ان کے خاندانوں، ان کے اہل خانہ کو اپنے پورے پاکستانی عوام کی طرف سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کا امن اور ہمارا امن ایک ہے، آپ کا مقصد اور ہمارا مقصد ایک ہے، اور انشاءاللہ ہم اکٹھے رہیں گے اور اپنے امن کو یقینی بنائیں گے۔ پھر اس کے بعد میرے پاکستانیوں، یہاں پہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج آپ سب کے سامنے، کیونکہ یہ احتجاجی مظاہرہ امن کے لیے آواز صرف نشاد چوک میں اس وقت اٹھائی نہیں جا رہی، بلکہ ڈبروگڑھ، باجوڑ، مومن، خیبر، کوہاٹ، ہنگو، کرک، برو اور مختلف اضلاع میں آپ کے ساتھ اظہار جہد کے لیے اس وقت لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں۔ میں ان سب کے سامنے اپنے پورے پاکستان کو وہ بیک گراؤنڈ بنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح ہمیں ایک دفعہ پھر سے ایندھن بنانے کی کوشش ہو رہی تھی۔ ہم نے بارہا اس کا ذکر کیا، کیوں امپورٹڈ حکومت خاموش رہی۔ میں آغاز کروں گا کہ جب اپریل میں ریجیم چینج آپریشن ہوا تو اسی وقت میں قوم کے سامنے آیا، میں نے ان کو بتایا کہ ہمسایہ ملک میں ایک وفد امپورٹڈ حکومت اور ہمارے اداروں میں بیٹھا ہے جس میں 4-5 نکات کے اوپر بات ہوئی ہے۔ تو میں نے اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے، اپنے ملک کے امن کے لیے بات کرتے ہوئے، تقسیم نہیں اتحاد کی بات کرتے ہوئے مودبانہ انداز میں 4-5 سوال اٹھائے تھے، اور آج وہ سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ بیک گراؤنڈ کا پتہ ہوگا، ماضی کا پتہ ہوگا، تو اس سے سیکھ کے ہم مستقبل کے بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔ ایک ہی آبجیکٹو ہے، ایک ہی مقصد ہے، ہمارے لوگ کسی کی لڑائیوں میں ایندھن نہیں ڈالیں گے۔ تو 4 سوال اس وقت میں نے پوچھے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا آپ نے سرحد پار کوئی وفد بھیجا ہے؟ اگر وفد بھیجا ہے تو اس میں کون لوگ ہیں اور کن نکات پہ آپ کی بات چیت ہو رہی ہے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت تو تحریک انصاف کی تھی، مراکل ڈویژن سے ہم نمائندے تھے، لوگوں نے ہمیں منتخب کیا تھا، تو آپ نے پھر کن لوگوں کو وہاں پہ بھیجا ہے؟ تیسرا سوال یہ تھا کہ سرحد پہ تو باڑھ لگ چکی ہے، تو پھر یہ لوگ واپس کیسے آئیں گے اور کیوں آئیں گے؟ چوتھا سوال تھا کہ کیا پاٹا مرجر کو واپس لینے کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، اور اگر ہوئی ہے تو ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ پاٹا مرجر کے خلاف تو بین الاقوامی طاقتیں ہیں، تو آج آپ اس نقطے پہ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ پانچواں سوال تھا کہ امریکہ افغانستان سے وڈرا کی بات، وہ یہاں سے پھر بھی نہیں نکلتا، تو کیا امریکہ
امپورٹڈ ڈیفینس منسٹر سے پوچھا, امپورٹڈ فارن منسٹر سے پوچھا, امپورٹڈ پرائم منسٹر سے پوچھا, وہ خاموش رہے. اور یہاں تک کہ اگست کا مہینہ آ جاتا ہے اور پھر سے سرپار سے سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہے. ہمارے خدشات خطرات میں اور حقیقت میں بدل جاتے ہیں. لیکن پھر اس کے بعد اگست کے پہلے ہفتے میں انٹیریئر منسٹر کا بیان آ جاتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے, پروپیگنڈا ہے, سوات میں کوئی واپسی نہیں ہو رہی. آئی ایس پی آر کی طرف سے پریس ریلیز جاری کیا جاتا ہے کہ پروپیگنڈا کر رہا ہے, میرے خلاف دہشت گردوں اور بغاوت کے مقدمے درج کیے جاتے ہیں. وہ کرے جتنے کر لیے ہیں, لیکن کیوں لوگوں کو گمراہ کیا گیا, کیوں مذاق اڑایا گیا, کیوں جھوٹ بولا گیا, کیوں چھپایا گیا, کیا وہ جو ہاتھ تھی, کیا گیم کہنا چاہ رہا تھا یہاں پہ, کیوں ہمارے لوگوں کا خون اتنا سستا ہے, کیوں ہمارے لوگ کہیں اور سے آئے ہیں کہ ان کی زندگیاں آپ کے لیے بہتر ہی نہیں کرتی, کیا جو ہمارے جنازے بار بار ہم اٹھا اٹھا کے تھک گئے, کیمپوں میں زندگیاں گزار گزار کے ہم تھک گئے, لیکن آپ یہ کھیل اور اس قسم کی سرگرمیوں سے روکتے ہی نہیں ہیں, ہمیں جواب ہی نہیں دیتے. تو لوگوں میں تو شک و شبہات میں جنم لینا ہے, لیکن کوئی سوال کرے, کوئی آواز اٹھائے تو اوپر سے ان کے اوپر مقدمے. پھر میرے پاکستانیوں آپ کو یاد ہے, اور میں سلام پیش کرتا ہوں غیرت مند لوگوں کو مراکن ڈویژن کے, کہ وہ کثیر تعداد میں سڑکوں پہ نکل آئے. وہ لوگ آ چکے تھے, ان کی جو جھوٹ ہے بے نقاب ہو چکا تھا, سرگرمیاں شروع ہو چکی تھی. ہم نے مظاہرے کیے, کبل, چارباغ, بریکوٹ, نشاد چوک, مٹا, دلوار, بلیر, ہمارے باجوڑ, خیبر, یہاں پہ مظاہرے ہوئے اور وہ لوگ واپس چلے گئے. پھر اس کے بعد جنوری میں آپ کو یاد ہوگا اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ جب مراکن ڈویژن کے لوگوں نے آواز اٹھائی اور لاشیں اٹھانے سے انکار کر دیا, تو یہ سرگرمیاں ساؤتھ وزیرستان, نارتھ وزیرستان اور بنو لکیمور کی طرف شروع کیے گئے. تو پھر سوال تو جنم لیتے ہیں کہ سڑک پہ دوپہر لگ چکا تھا, یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں. پھر اگر مراکن ڈویژن کے لوگوں نے غیرت دکھائی, کھڑے ہو گئے اپنے امن کے لیے, پاکستان کے امن کے لیے, تو پھر اس کے بعد کیوں یہ لوگ دوسری طرف آ سکتے ہیں. اس وقت ہم کیا کر رہے تھے, بارڈر کے اوپر جن کی ذمہ داری ہے وہ کیا کر رہے تھے. تو پھر اس کے بعد یہاں سرگرمیاں شروع ہو جاتی. لیکن جنوری کے مہینے میں نشاد چوک میں کھڑے ہو کے میں نے آپ سب کے سامنے ایک بات کی تھی کہ جب برف پگھلے گی تو یہاں پہ گرمی بڑھے گی, اور وہ کہہ رہے کہ برفباری کے بعد ایک دفعہ پھر سے یہ لڑائی اور یہ جنگ ہمارے علاقوں میں لائی جائے گی. اور وہ کل آپ لوگوں نے دیکھا کہ کل کس طریقے سے وہاں پہ حملہ ہوا, پھر جھوٹ بولا گیا, پھر شارٹ سرکٹ کہا گیا. تو میں یہاں پہ آپ سب کو جمع ہونے کا ہمارا ایک مقصد ہے. میرے پاکستان میں یاد رکھیے گا, ہم نے اس دفعہ جس طرح ہم نے کیا تھا اگست ستمبر میں کہ اپنے ساتھ پورے پاکستان کو ملایا تھا. ہم نے کسی کی پروپیگنڈے میں نہیں آنا, ہم نے کسی کی گیم پلان کا حصہ نہیں بننا, ہم نے اپنے امن کے لیے آواز اٹھانی ہے. مجھے جو یہ دھمکیاں دیتے کہ اس کو مائنس کر دو کیونکہ یہ لوگوں کو متحد کرتا ہے, تو میں آپ سب کو بتاتا چلوں, اور ان لوگوں کو جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ یاد رکھو میری زندگی میری لوگوں سے وابستہ ہے, میں ان لوگوں میں سے ہوں, یہ میرے لوگ ہیں, یہ میرا ملک ہے, یہ میری زمین ہے. اگر یہ بے گھر ہوں گے تو میں بے گھر ہوں گا, اگر ان کے جنازے اٹھیں گے تو مجھے تکلیف ہوگی, میرے جنازے اٹھیں گے. اگر میرے لوگوں کے اوپر کوئی میرے ماں بہنوں کو یہ سر سے چادر کھینچے گا تو وہ مجھے تکلیف ہوگی, میرے لوگ ہیں, میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے. ہماری زندگیاں, ہماری غمی خوشی یہاں پہ سب کے متحد ہے. کوئی ملیشیا اور لندن اور امریکہ میں ہماری جائیدادیں نہیں, ہمیں ان لوگوں میں سے رہنا ہے, اس میں زندگی گزارنی ہے, ان کے ساتھ ہمارا جینا مرنا ہے. اور میں آپ سب کو بتاتا چلوں, میں یہاں سے اپنے پورے پاکستان کو اپیل کرنا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا, میڈیا سے بھی اپیل کی تھی کہ آپ ہمارے مظاہرے نہیں دکھاتے, آپ ہمارے امن کے لیے فریاد نہیں دکھاتے, آپ ہمارے مشاہد ترقی نہیں دکھاتے, آپ ہماری آواز نہیں پہنچاتے. کیا آپ کو انتظار ہے کہ جب جنازے اٹھائے جائیں گے تو اس وقت آپ کیمرے لے کے ہماری لاشوں کو گنے, اس وقت آپ بات کریں گے؟ کیا آپ کو لاشیں چاہیے کہ ایمبولینس میں جب لوگوں کو لایا جائے گا آپ اس وقت لاشیں گنیں گے کہ کتنے لوگ مرے, کتنے زخمی ہوئے؟ اس کے لیے ہمارے پاس نہیں آئے. جنازہ اٹھانے کا اور جنازوں کا انتظار نہ کرے. جنازہ کیوں اٹھے میرا, لوگ کیوں مرے میرے, میں بے گھر کیوں ہوں, میری خوشحالی کیوں تباہ ہو, میری ترقی کیوں تباہ ہو, ان چیزوں کا انتظار کیوں کرنا ہے؟ لیکن انہوں نے انتظار کیا کیونکہ
آپ نے تمام چیزیں خود اپنی نظروں سے دیکھی. پہلے کہا جاتا ہے کہ حالات ٹھیک ہے, پروپیگنڈا کر رہا ہے, اس کو گرفتار کر دو, اس کو مار دو, جو آواز اٹھاتا ہے اس کو دبا دو. پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ حالات خراب ہو گئے تو کس نے کیے. پھر بات کریں گے کہ آپریشن کرے کہ مذاکرات کرے. پھر آپ کے شہر آ کے آپ سے پوچھا جاتا ہے, آپ کے گلے میں ہار ڈال کے, تعویذ ڈال کے, شناختی کارڈ کو تعویذ بنا کے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کہاں سے آئے ہو. بھائی تم کہاں سے آئے ہو؟ پھر میری ماں بہنوں بیٹوں کی عزتوں سے کے اوپر جو چادر جو ہے ان سے